زہرا کے ہو تم بابا، حسنین کے ہو نانا، پتھر ہے بندھے پھر بھی انداز ہے شاہانہ، کونین کے داتا ہو عادت ہے کریمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اور دنیا کی محبت میں کیا کھویا کسے پایا، بخشش کی ضمانت کا پروانہ تبھی پایا، کھا کر کے میں ٹھوکر اب مولا تیرے در آیا، گرے پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گرے پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ، بکر و عمر کا اور عثمان کا حیدر کا، ہم کس کس کا صدقہ کھاتے ہیں؟ ابو بکر و عمر کا اور عثمان کا حیدر کا، خواجہ کی چھٹی کا بھی میرے غوث کے لنگر کا، بے خود میں ہوا کھا کر ٹکڑا میرے اختر کا، پیتے ہیں تیرے آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی پانی دانا تیرا دانا، تو شمع عالم تیرا پروانہ، دربار نبی ہے یہ ہے ذات میں یکتائی، عشاق کی کیا کعبہ کرتا ہے جب عیسائی، چکر میں پڑی ہے کیوں نجدی تیری بینائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سبحان اللہ۔ مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ولیوں سے قرابت ہے
گستاخ سے ہے دوری، سرکار رضا کا سب فیضان گئے یہ رضوی، پڑھتا ہے بیک پہ ہم اے قادری ہر سنی، سرکار کے جلووں سے روشن ہے نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا، اور یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ، ہاں تو شمع رسالت ہے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے سبحان اللہ تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو جا اے ابھی سبحان اللہ، اے مہن پھول تم چاہو تو ہو جا اے ابھی کو اے مہن پھول، واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا سے چمنستا نے کرم کی، کیا بات رضا سے چمنستا نے کرم کی، زہرا
اے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا، اے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نکہت سے گلی کو کو گلزار بنایا، نکہت سے گلی کو گلزار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، عاصی کا تمہیں حامی و غم خوار بنایا، عاصی کا تمہیں حامی و غم خوار بنایا، عالم کے سلاطین نے بھکاری اے بھکاری، عالم کے سلاطین نے بھکاری اے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار، اللہ تعالی بھی ہوا اس کا طرفدار،
سرکار تمہیں جس نے طرفدار بنایا سرکار تمہیں جس نے طرفدار بنایا گلزار سبحان اللہ جینا تیرے لیے حق نے بنائے گلزار جینا تیرے لیے حق نے بنائے اپنے لیے تیرا گل رخسار بنا سبحان اللہ اپنے لیے تیرا گل سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا ان کے لب رنگی کے نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگی کے نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا واللہ 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 پڑھیے واللہ 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 زندگی یہ نہیں سبحان اللہ ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے سبحان اللہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے واللہ 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 عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے چاندنی 4 دن ایسا بھی کے لیے چاندنی 4 دن ایسا بھی کے لیے ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے واللہ 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 مسلک سبحان اللہ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دی نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 واللہ
واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، واللہ 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 دامن شاہ اسجد رضا تھام لو، دامن شاہ اسجد رضا تھام لو، بھیجا رب نے انہیں رہبری کے لیے، واللہ 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 حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بریلی شریف سے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، مگر الحمدللہ میں نے تقریباً 15 سال تک حضور سرکار مفتی اعظم کے دربار میں حاضری دی، 50 سال تک سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جوتیاں سیدھی کی، اور اس کے بعد حضور قائد ملت کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ ان حضرات کی ذرہ نوازی کرم فرمائی ہے کہ کرم فرماتے ہیں، ہزار مصروفیات کے باوجود وقت عنایت فرماتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے پیر کے لیے جو 4 شرطیں بیان فرمائیں، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ کہ اتنا علم ہو کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ دربار رسول تک پہنچتا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، یعنی وہ نماز کا تارک نہ ہو، گھروں میں جا کر اجنبی عورتوں سے ہاتھ پیر نہ دبواتا ہو، ان سے بات چیت نہ کرتا ہو، اپنے منہ کو کالا کر کے خضاب نہ لگاتا ہو۔ بوڑھا بیل سینگ کاٹنے سے بچھڑا نہیں ہو جاتا ہے، جو خضاب لگائے حضرت تشریف فرما ہے، قاضی القضات فی الہند ہیں، یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز، اس کی گواہی درست نہیں، اس کی کتاب القاضی اور اس کی یہ باتیں ماننے کے لائق نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سرکار مفتی اعظم، سرکار تاج الشریعہ اور اب حضور قائد ملت، ان کے اندر وہ 4 شرطیں پوری طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بریلی شریف جا کے دیکھیں اور دروازوں پر سناٹا پسرا رہتا ہے، مگر حضرت کی پوری گلی الحمدللہ پرنور رہتی ہے، لوگ قطار لگائے کھڑے رہتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہار سے آ رہے ہیں، بنگال سے آ رہے ہیں، اتر پردیش سے آ رہے ہیں، ارے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کس لیے آ رہے ہو؟ اپنے سرکار تاج الشریعہ کے شہزادے کے ہاتھوں سے غوث پاک کے غلامی میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور جہاں پہنچ جاتے ہیں جنگل میں منگل ہو جاتا ہے۔ آج حضرت تشریف لائے، اس پورے علاقے اور جوار میں سرکار تاج الشریعہ کے مریدوں کی اکثریت ہے۔ ابھی میرے بیٹے مولانا تنویر رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو افریقہ میں ہیں، جنہوں نے ابھی 51,000 چندہ اپنی والدہ کے نام سے لکھایا، ان کے جو بچے تھے کسی سے مرید نہیں تھے، انہوں نے فون کر کے کہا ابا اب تو سرکار تاج الشریعہ
ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں. حضور قائد ملت آ رہے ہیں اور چاہتا ہوں کہ بچوں کو مرید کروا دوں. میں نے کہا فوراً ان کے قدموں میں اپنے بچوں کو ڈال دو. تو یہ بڑا سنہرا موقع ہے. حضور قائد ملت تشریف لائے ہیں. جو لوگ اب تک کسی پیر سے مرید نہیں ہیں یا کسی ڈپلیکیٹ پیر سے مرید ہو گئے ہیں، وہ اس بیعت کو توڑ دیں اور سچے صحیح العقیدہ سنی پیر کا دامن تھام لے. سرکار تاج الشریعہ کے یہ نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، ان کے جانشین ہیں، اور اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام، حضور مفسر اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ کے امانتوں کے امین ہیں. اس لیے آپ لوگ جو داخل سلسلہ نہیں ہیں وہ داخل سلسلہ ہو جائیں. جو کسی ڈپلیکیٹ مرید سے کسی ایجنٹ کے بہکاوے میں آ کر مرید ہو گئے ہوں تو وہ بھی سچے پیر سے مرید ہو جائیں. اپنے بچوں کو مرید کروا دیں. جہاں تک یہ کپڑا پہنچے آپ کپڑا ہاتھ میں لے لیں. اگر نہیں پہنچتا ہے تو آگے والوں کے پیٹھ پر آپ اپنا داہنا ہاتھ رکھ دیں اور حضرت جو پڑھائیں گے آپ اسے پڑھیں. اور حضرت کے معتمد مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا عاشق حسین صاحب قبلہ سے میں بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ حضرت بیعت کے الفاظ بیان فرما دیں. آپ لوگ اسی کو ہم لوگ دہرا لیں اور پھر حضرت اپنے ہاتھوں سے داخل سلسلہ فرما لیں. حضرت سے بہت ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ جیسے ہمیشہ آپ نے کرم فرمایا ہے، اب پتہ نہیں کئی دن کی زندگی ہو، کرم فرماتے رہیں اور اسی طریقے سے ذرہ نمازی فرماتے رہیں. وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. اسلامی خواتین بھی یہاں آئی ہیں، وہ بھی جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھی رہیں اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھ لیں. وہ سب داخل سلسلہ ہو جائیں گی. اور شجرے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ جب کوئی بریلی شریف جائے گا یا عزیز مولانا محمد عمار رضا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائیں گے اور وہاں سے شجرہ شریف لے کے آئیں گے. آپ آگے دارالعلوم مخدومیہ سے شجرہ شریف لے جائیے گا. اور حضرت سے گزارش ہے کہ کرم فرمائیں، ذرا نوازی فرمائیں اور ان غلاموں کو داخل سلسلہ فرما لیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیں. کرم شریف. جس تک کپڑا پہنچ گیا ہے وہ کپڑا پکڑ لیں اور جس تک نہیں پہنچا وہ سامنے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں. عورتیں بھی اپنے اپنی جگہ پر ان کلمات کو پڑھ لیں جو کلمات حضرت پڑھوائیں گے. پڑھیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. عورتیں کہیں قائم رہوں گی. بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے.
गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। शरीयत पर कायम रख। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ वास्ते से ताज शरिया के, वास्ते से ताज शरिया के, गौसे पाक के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। उनके गिरोह में उठा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो भी ज़िक्र व अज़कार हुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब के लिए उसको निजात का ज़रिया बना। हम और आप ये जश्न दस्तारबंदी इस महफिल में हम लोग हाजिर हैं और ये उलमाए किराम का एक काफ़िला उसमें हम सब लोग हाजिर हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये ऐसी मुबारक मजलिस है जहाँ अल्लाह और रसूल का ज़िक्र होता है, वहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो एक दूसरे को बुलाते हैं, तदाई करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ है तुम्हारा मतलूब व मकसूद, और फिर वहाँ से लेके आसमान तक छा जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जानता है, फिर पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में देखा। या अल्लाह, वो तेरा जिक्र करते थे और वो मुतमन्नी थे जन्नत के, जन्नत का जिक्र होता था, जन्नत की बात करते थे। क्या उन्होंने जन्नत देखी है या नहीं? अगर वो जन्नत देख लेते तो उसकी तरफ और कोशिश करते। फिर जहन्नम से पनाह मांगते, जहन्नम से पनाह मांगते कि जहन्नम को देखा उन्होंने कि नहीं, जहन्नम को देखा नहीं है। अगर देख लेंगे तो उससे और खौफ करेंगे और उससे और दूर भागेंगे और फिर ऐसे कामों से बचेंगे जो आदमी को गुनाहों के सबब गुनाह अपनी तरफ राग़िब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फिर आदमी से गुनाह सरजद हो जाता है और वो उसकी तरफ राग़िब होता है, जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। लेकिन उलमाए किराम की मजलिस वो ऐसी मजलिस है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स वो आए और तहामा पहाड़ के बराबर गुनाह उसके हों और फिर वो उस मजलिस में आए और उलमाए किराम जो नसीहतें कर रहे हैं उनको वो सुने और फिर वो नादिम हो अपने गुनाह पर और वो तौबा करे, तो वहाँ से वो ऐसा जाता है जैसे उससे कोई गुनाह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और ये उलमाए किराम की मुबारक मजलिस का ये समरा लोगों को मिलता है। फरिश्ता कहता है कि उसमें कुछ लोग और भी थे जो किसी और गरज से आए थे,
ارشاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی. وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو کسی اور غرض سے آئے تھے. فرماتا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. تو یہ علماء ربانین کا اور اولیاء اللہ کا ذکر یہ ایسی مبارک محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور ہمارے علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ میں تا دیر ہمارے بیچ حیات رکھے. اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ رودولوی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ میں لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ میں رکھے اور ان سے اور کام لے. یہ علماء کرام جو ہیں اور ان جیسے اور جو علماء کرام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کو ہمارے بیچ میں مولا تو سلامت رکھ اور صحت و سلامتی کے ساتھ میں رکھ اور ان علماء کرام کے صدقہ و طفیل میں ہماری سب کی جائز مرادیں پوری فرما اور ہم میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عفو درگزر فرما اور اسلام کا اہل اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اور یہاں میں نے سنا یہ باتیں جو یہ بتاتے ہیں. اب آپ ایک اور حدیث حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کلمے لکھے اور ان کو عرش کے نیچے رکھ دیا. مخلوق میں اس کو کوئی نہیں جانتا, ملائکہ کو بھی نہیں بتایا, ان کلموں کے بارے میں نہیں پتا, لیکن کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. جب پوچھا اے ابا اسحاق وہ کون سے کلمے ہیں بتاؤ. کہ پہلا یہ جو آپ یہاں پر جو میٹنگ حضرت کرا رہے ہیں ان کی سرپرستی میں جو ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کہ جو بھی محفل ہو آپ کی اور جو شادی وغیرہ کی محفل اس میں کہ کسی قسم کا کوئی بھی بد دین بد مذہب اس کے ساتھ میں خلط ملط نہ ہو, ان کے ساتھ میں کسی قسم کی اٹھک بیٹھک نہ ہو. یہ آپ کو اس سے بچا رہے ہیں اور روک رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں یہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے صالحین کی طرح ہیں, اچھے نیک لوگوں کی طرح ہیں, لیکن اس کی صحبت جو ہے وہ بدوں کے ساتھ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں جو ہوں یعنی بددینوں کے ساتھ میں اس کی صحبت ہے تو فرماتا ہے کہ میں جو ہوں اس کے سارے اعمال کو جو ہے وہ میں بدل دوں گا اور میں جو ہوں اس کو گناہوں بدل دوں گا اور اس کا حشر جو ہے وہ انہی کے ساتھ میں ہوگا. یعنی آدمی جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی وہ ہے کہ سارے کام جو ہیں اس کے فساق و فجار والے ہیں, اچھے کام نہیں کرتا, لیکن وہ جو ہے وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے اور علماء ربانین کی خدمت میں جاتا ہے اور ان کی واعظ و نصیحت کو سنتا ہے. بھلے ہی اسے حفظ نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا کرے گا کہ اس کے سارے سیئات کو جو ہے وہ حسنات سے بدل دے گا اور ان کا حشر جو ہے وہ ان کے ساتھ میں کرے گا. تو یہ جو کام آپ کے ساتھ میں یہ میٹنگ چل رہی ہے اس میں آپ لوگ پورا تعاون کریں اور ان کی صحبت سے بد صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں, دور و نفور رہیں اور شریعت کے جو پیغام ہے اس کو مانیں, اس کو وہ وعدہ پورا کریں. ابھی آپ نے وعدہ کیا کہ شادی بیاہ میں ڈول گانا بجانا اور جو شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں ان سب سے آپ لوگ اجتناب کریں, ان سے بچیں تو آپ کو انشاءاللہ یہاں بھی فلاح ہے وہاں بھی فلاح ہے. ابھی جو حالات ہمارے لیے
اور مسلمانوں کے لیے جو حالات اس طرح کے جو تنگ ہیں اور خراب ہیں وہ ضرور ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پہ ہم سب کو قائم رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عیشی وآلہ وصحبہ اجمعین بہدی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار، شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. جانشی آپ کے شاہ اسجد رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، قائد اہل سنت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک قاسم رزق اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الحوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على